بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 563 ہے، اور آج سورۃ الانعام کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 56 اور 57، 56 and 57۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ، ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، قل کہہ دیجئے، انی نہیت یقیناً میں روک دیا گیا ہوں، ان اعبد الذین کہ میں عبادت کروں ان کی جنہیں تدعون تم پکارتے ہو من دون اللہ سوائے اللہ کے۔ قل کہہ دیجئے، لا اتبع میں پیچھے نہیں چلوں گا، اہواءکم تمہاری خواہشات کے، قد ضللت تحقیق میں گمراہ ہو جاؤں گا، اذن اس وقت، وما انا من المہتدین اور نہ میں ہوں گا ہدایت پانے والوں میں۔ قل کہہ دیجئے، انی یقیناً میں ہوں علی بینہ دلیل پر، من ربی اپنے رب کی طرف سے، وکذبتم جبکہ تم نے جھٹلایا بھی اسے، ما عندی میرے پاس نہیں ہے، ما تستعجلون وہ چیز کہ تم جلدی طلب کر رہے ہو بھی اس کو، ان الحکم الا للہ نہیں ہے حکم مگر اللہ ہی کا، یقص الحق وہ بیان فرماتا ہے حق بات، وہو خیر الفاصلین اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اے پیغمبر کفار سے کہہ دو کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت سے منع کیا گیا ہے، یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کروں گا، اگر ایسا کروں تو گمراہ ہو جاؤں اور ہدایت یافتہ لوگوں میں نہ رہوں۔ کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار کی روشن دلیل پر ہوں اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو، جس چیز یعنی عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، ایسا حکم اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہ سچی بات بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 8 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، کہو کہ تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ دوسری بات، کہو کہ میں تمہاری خواہشات کے پیچھے چل نہیں سکتا۔ تیسری بات، اگر میں ایسا کروں گا تو گمراہ ہو جاؤں گا اور میرا شمار ہدایت یافتہ لوگوں میں نہیں ہوگا۔ چوتھی بات، کہو کہ مجھے اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل مل چکی ہے جس پر میں قائم ہوں۔ پانچویں بات، تم نے اسے جھٹلایا ہے۔ چھٹویں بات، جس چیز کے جلدی آنے کا تم مطالبہ کر رہے ہو وہ میرے پاس موجود نہیں ہے۔ ساتویں بات، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں چلتا۔ آٹھویں بات، وہ حق بات بیان کر دیتا ہے، وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ حاضرین و ناظرین، آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی چند اعلانات کروائے ہیں۔ ان اعلانات میں سب سے پہلا اعلان یہ ہے جس کا تعلق توحید سے ہے کہ پیغمبر آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات سے منع کیا ہے کہ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت کروں۔ کسی بھی نبی کا سب سے پہلا پیغام امت کے نام یہی رہا کہ اپنی قوم کو سب سے پہلے توحید کا پیغام دیتے تھے اور شرک جیسی نجس چیز سے اپنی قوم کو روکتے تھے۔
سورہ مومن کی آیت نمبر 66 میں بھی یہ اعلان کر دیا گیا، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے ان کی عبادت سے روک دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو، اس بنا پر کہ میرے پاس میرے رب کی دلیلیں پہنچ چکی ہیں، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب کا فرما بردار بن جاؤں۔ دوسرا یہ اعلان کیا گیا کہ بے شک میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے جس کی تم جلدی بچاتے ہو، کسی کا حکم نہیں ہے سوائے اللہ کے، وہ حق کو بیان فرماتا ہے، اور یہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا پروردگار ہے۔ یعنی یہ بات صاف طور پر بتلائی گئی ہے کہ نبی آخر زمان اگر رسول بن کر آئے ہیں تو ان کی نبوت رسالت کی دلیل باقاعدہ و باضابطہ موجود ہے۔ پیغمبر کو حکم دیا گیا کہ آپ ببانگ دہل یہ اعلان کر دیں کہ مجھے پورا یقین ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میں جس بات کی تمہیں دعوت دے رہا ہوں وہ دعوت سچ اور حق ہے۔ تیسرا اعلان یہ کروا دیا گیا کہ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ مشرکوں نے عذاب کی جلدی مچائی کہ اگر واقعی اب آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کو ہم جھوٹا کہہ رہے ہیں تو آپ وہ عذاب لائیے جس عذاب کی خبر آپ ہمیں دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کہہ دیجیے کہ میں تھوڑی ہی اپنے ہاتھ پہ عذاب لے کر بیٹھا ہوا ہوں، عذاب دینا نہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ جس عذاب کی جلدی تم مچا رہے ہو اگر وہ عذاب میرے پاس ہوتا تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، یعنی عذاب آ چکا ہوتا اور تم ہلاک ہو چکے ہوتے۔ عذاب تو اللہ کے فیصلے اور اختیار میں ہے، یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سارے ظالموں کی پوری خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔